نماز ایک فرض عبادت ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگر آپ یہ بات سوچیں گے کہ آپ جو فجر کا سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، تو یقین جانے وہ ٹھنڈا پانی بھی آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں لگے گا۔ اور جب میں آپ کو لکھ رہی ہوں ابھی بھی میری آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں میرے موبائل کی اسکرین پر، اور اچانک ہی 4:30 AM کا ٹائم ہوتا ہے اور اللہ اکبر کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ اور کیوں، کب، کیسے اور کب ہوگا، کس لیے آئے ہو اور کیوں آئے ہو، اس سے اس بات کا غرض نہیں ہے۔ وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو بس تمہارا آنا دیکھتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا وہ اپنے محبوب بندوں کو۔ محبت پھر کبھی قضا نہیں ہوتی ان کی جن کے دل نماز عشق پڑھنے لگتے ہیں، جن کے دل نماز فجر پڑھنے لگتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی فجر میریکل سٹوری۔ ایک بہت ہی خوبصورت سی سٹوری ہے جو سسٹر ہیں جنہوں نے شیئر کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی آج کی ویڈیو میں۔ فجر کی فضیلت کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گی، جتنا ہو سکا، جتنی نالج ہے میرے پاس وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ خوبصورت سے الفاظ جو ہمیشہ آپ کو بھی بہت زیادہ موٹیویشن دیتے ہیں، مجھے بھی بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے ان خوبصورت سے الفاظوں سے، اور جو الفاظ ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا پہلا قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے جو تم اس کی جانب بڑھاتی ہو؟ کیا تم یہ بات بھول بیٹھی ہو کہ وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قدموں کے ساتھ، اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اس کے در پہ آئی ہو، خالی ہاتھ لوٹنے کے لیے تھوڑی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نوازنا ہے تمہیں، جب بھی تو اس نے مانگنے کا تمہیں موقع دیا ہے، جب بھی تو تمہیں دعا کی طاقت اس نے نصیب فرمائی ہے۔ تمہارے بے ترتیب سجدے اور خواہش میں لپٹی ہوئی معصوم دعائیں بھی اسے بہت پیاری لگتی ہیں۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرو، کیوں، کب، کیسے اور کب ہوگا، کس لیے آئے ہو اور کیوں آئے ہو، اس سے اس بات کا غرض نہیں ہے۔ وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو بس تمہارا آنا دیکھتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا وہ اپنے محبوب بندوں کو۔ کبھی کوئی وجہ دے کر تمہیں خود تک لاتا ہے تو کبھی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ قسمت کے پھانسے بھی پلٹ دیے جاتے ہیں جب روٹھی ہوئی آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگتی ہیں، ٹوٹا دل بھی جوڑ دیا جاتا ہے، ہر مراد پوری ہونے لگتی ہے، وسیلے عرش سے بنا دیے جاتے ہیں، آفت لمحوں میں ٹلنے لگتی ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، ایسے تو نہیں تمہیں فجر کے سجدے میں بلا لیتے اپنے پاس۔ محبت پھر کبھی قضا نہیں ہوتی ان کی جن کے دل نماز عشق پڑھنے لگتے ہیں، جن کے دل نماز فجر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے الفاظ جو آپ کو بھی بہت زیادہ ہمت دیتے ہیں، مجھے بھی بہت زیادہ ہمت دیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں، جو بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے اور ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ موسٹلی جو ہوتا ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نماز کا اصل مطلب نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، مطلب بذریعہ ہم جو ہوتا ہے عربک میں ہم ان ورڈز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان الفاظوں کا جو مطلب ہے پہلے ہمیں وہ سمجھنا ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ اصل کیا بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہم تعریف کر رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور نماز کے اگر حکم کے بارے میں بات کی جائے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز ایک فرض عبادت ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے بھی زیادہ دفعہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کے تمام اچھے اعمال نماز کے بعد قبول ہوتے ہیں، اور دیکھیں جب بھی کوئی ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کا تعلق بھی ہماری نماز سے ہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرض نماز کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں ہم اس بات کو اگر سوچ لیں نا کہ فرض نماز کا حکم ہے اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم فجر کی نماز کو قضا کریں۔ مشکل ہے، آج کل سردیاں ہیں، پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ یہ بات سوچیں گے کہ آپ جو فجر کا سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، تو یقین جانے وہ ٹھنڈا پانی بھی آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں لگے گا۔
حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت ہے اور دل کا سکون ہے۔ نماز فجر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، نماز فجر چہرے کا نور اور دل کا سکون ہے۔ جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ دن بھر ہر تکلیف اور ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کی 2 رکعات اور 2 سنتیں دنیا اور اس کے موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز سنت اور 2 جو فرض ہیں فجر کی نماز کے، اس کی کتنی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں بتائی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گھستے ہوئے مسجد کی طرف آ جائیں گے، کہ اتنا ماشاءاللہ اس میں برکت اور فضیلت ہے فجر اور عشاء کی نماز میں۔ اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ اسٹرگل بھی فجر اور عشاء کی ہی نماز میں ہے، کہ ہمیں تھوڑی مشقت لگانا پڑتا ہے۔ عشاء کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اکثر ہمیں تھوڑی سی سستی ہو رہی ہوتی ہے، اور فجر کے ٹائم ہم سے اٹھا نہیں جا رہا ہوتا۔ دونوں چیزیں دیکھیں کتنی مشکل ہیں، لیکن اس میں کتنی زیادہ آسانیاں ہیں۔ اور دیکھیں مشکل کے بعد آسانی ہے، جب آپ مشکل کا سفر طے کریں گے تو ہی آپ کو آسانیاں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراہم کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں فوراً تو نہیں ملتی، ہمارے چہرے پر ہمارے گناہوں کی تفصیل تو نہیں آتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہمیں کوئی بھی نہیں چاہ سکتا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی بھی زیادہ پیار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر میں آپ سے بات کروں فجر کی نماز کے بینیفٹس کے بارے میں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بے شمار بینیفٹس ہیں، بہت ہی زیادہ لاتعداد اس کے فائدے ہیں۔ اگر بات کریں نماز فجر کے فائدوں کی، نماز فجر کا جو فائدہ ہے، جو ہم شروعات کرتے ہیں اپنے دن کی، اگر ہم دیکھیں تو شیطان جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ فورس کس بات پہ لگاتا ہے کہ فجر کی نماز میں ہم نہ اٹھ سکیں۔ عجیب بہانے آ رہے ہوتے ہیں ذہن میں کہ نہ پڑھو، پانی ٹھنڈا ہے، تم نہیں اٹھ سکو گے، بستر گرم ہے، سو جاؤ، سکون سے سو جاؤ۔ اور ایک تو ویڈیو بھی تھی اس طریقے کی یوٹیوب پہ کسی نے بنائی ہوئی تھی کہ شیطان باقاعدہ آ کے آپ کو سلاتا ہے اس ٹائم کہ ہم سو جائیں، سکون کی نیند وہ جو ہمیں آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ہمیں شیطان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹائم ہمیں بلاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے پہلے نماز کی طرف جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ادا کریں۔ اور نماز کا جو اگر دن کا آغاز ہم کرتے ہیں تو پہلے جیسے دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کامیابیاں ہیں، انسان کا مقدر جو ہے اس سے سنور جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں دن کی شروعات میں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے لیے فضیلتیں برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ رزق حلال کی تلاش کریں تو فجر کی نماز جو ہے نا اس کو کبھی بھی سکپ نہ کریں۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں زندگی کی سانسوں کا کچھ بھی نہیں معلوم، آج ہم زندہ ہیں، کل ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں ہوں کہاں نہ ہوں۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ فجر کی جو نماز ہے اس کو قضا نہ کریں، اور فجر کی نماز میں فوراً سے پہلے اٹھ جایا کریں اور نماز کی ادائیگی کر لیا کریں۔ اور ایک اور بہت ہی پیاری خوبصورت سی جو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے تو نماز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے اللہ سے، اسی طرح تیری بھی حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ سبحان اللہ جی، دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ جیسے ہم نے نماز کو ادا کیا اور نماز نے ہمارے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ سبحان اللہ، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کتنی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہوتی ہیں، انسان کی کتنی زیادہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی پہلے جی اتنی نالج نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی میں سیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے بھی اتنا کچھ سیکھنے کا مل رہا ہے، سمجھنے کو مل رہا ہے۔ اور آگے میں اگر آپ سے تھوڑی سی بات کروں تو نماز کی درست ادائیگی کے لیے اپنے ذہن میں جو آپ کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری آخری نماز ہو، آپ ایسا سمجھ کے پڑھیں کہ آپ کی زندگی کی جو آخری نماز ہے آپ وہ ادا کریں، تو آپ کو خود بخود سارے وسوسے خیالات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اکثر مجھ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے چہرے پر نور نہیں ہے، ہمارے چہرے پر پمپلز ہیں، چھائیاں ہیں، ڈارک سرکلز ہیں، تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب آپ فجر کی نماز کا وضو کرتے ہیں نا، جب خاص طور پہ آپ فجر کی نماز کا وضو کرتے ہیں تو چہرے پر رونق نور تو خود بخود آ جاتا ہے۔ اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر کبھی اس طرح ہو جائے
تو دن بھر جو ہے نا ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے دل میں، ایک عجیب سی وہ رہتی ہے بات کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، کون سی ایسی مسٹیک ہوئی ہے۔ تو یہ بھی بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر ایسا کرم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور جو تھوڑا سا میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے نماز فجر کی فضیلت کے بارے میں، برکت کے بارے میں، اور بہت ہی خوبصورت جو آگے میریکل سٹوری ہے فجر سے ریلیٹڈ، وہ بھی میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرتی ہوں۔ جو سسٹر ہیں جنہوں نے اپنی میریکل سٹوری کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور یہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کے لیے، پیار کے لیے۔ آپی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ایسی میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں۔ اور آج میں آپ سے اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی، اور جو نماز فجر سے ریلیٹڈ ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت آسانیاں کیں اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں نماز کی ادائیگی کو اور اس کے فرض کو سمجھ سکوں، نماز کی اصل اہمیت کو سمجھ سکوں۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید دنیاوی چیزوں سے انسان کو سکون مل جاتا ہے، لیکن اصل سکون انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ملتا ہے، جو کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ہم دنیاوی چیزوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور دنیاوی لوگوں کو ہی اپنی اصل حقیقت بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سب کچھ فانی ہے اور یہیں رہ جانا ہے۔ اور آج سے اگر 4 سال پہلے کی میں آپ سے بات کروں تو بہت ہی زیادہ تکلیف اور پریشانی سے گزر رہی تھی، اور کچھ حالات ایسے تھے زندگی میں جو ایسے لگتا تھا کہ شاید ساری پریشانیاں اور ساری مصیبتیں میرے لیے ہی آ گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے میں بہت دور تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ ایسے ہی کچھ ہوا کہ 4 سال پہلے میرے گھر والے میرا رشتہ دیکھ رہے تھے، اور میرے رشتے میں بہت ہی زیادہ رکاوٹ آ رہی تھی، اور رکاوٹ بھی ایسی ہوتی تھی کہ رشتے آتے تھے لیکن بات نہیں بن پاتی تھی، کیونکہ میرے چہرے پر کافی زیادہ پمپلز تھے، اور وجہ سے مجھے کافی لوگ ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ تھوڑی سی ہیلدی بھی ہوں، جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا تھا شاید دبلی پتلی لڑکی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگ واقعی میں ہی اوپر کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں اور دل کو نہیں دیکھتے، اور نہ ہی سیرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ان سب واقعات کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی، بار بار ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ لمحات گزر رہے تھے۔ اپنی ایجوکیشن تو میں کمپلیٹ کر رہی تھی، کروں تو میں اپنے فیس کو کور صرف اس لیے کرتی تھی، اور نقاب میں صرف اس لیے کرتی تھی کہ میرے فیس کے جو پمپلز ہیں وہ لوگ نہ دیکھیں اور مجھے لوگ باتیں نہ کریں، کیونکہ ہم تو جی رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، اور جو لوگ ہیں وہ ہمیں بہت تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ہمیں ہماری کمیوں کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں جو کمی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ لیکن اب میں اس بات کو کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں بے شک کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے۔ میں بہت زیادہ جب ڈپریشن اور انزائٹی میں تھی تو میں اپنے تھیراپسٹ کے پاس گئی، اور میں تھیراپیز لے رہی تھی، تو تھیراپیز لیتے ہوئے جو میری ڈاکٹر تھیں انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ نماز پڑھتی ہیں؟ تو میں بالکل ہی خاموش ہو گئی، اور میں نے اپنی آنکھیں نیچے جھکا لیں، اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھتی۔ جو میری ڈاکٹر تھیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اتنی میڈیکیشن دے چکی ہوں، لیکن آپ پر کسی بھی بات کا، کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہو رہا، اور آپ بہت ہی زیادہ مزید ڈپریشن میں جا رہی ہیں۔ اس چیز کا حل آپ کا صرف اور صرف نماز میں ہے۔ میں اتنی حیران ہو گئی کہ 2 سال کی تھیراپی کے بعد بھی مجھے ڈاکٹر نے اللہ کی طرف جانے کا بولا، کیونکہ ڈاکٹرز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، اور سب کچھ جو میری زندگی میں ہو رہا تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا کہ میں ایک دن بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی، اور اتنا رو رہی تھی کہ شاید آج لکھنا ان الفاظوں میں میرے لیے آسان ہے، اور جب میں آپ کو لکھ رہی ہوں ابھی بھی میری آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں میرے موبائل کی اسکرین پر۔ لیکن آپ کو میرا بتانا ضروری ہے کہ میں اپنی تکلیفوں میں تھی اور بہت ہی زیادہ الجھی ہوئی تھی، اور رو رو کر میرا برا حال ہو گیا، اور اچانک ہی 4:30 AM کا ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ اکبر کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، اور مجھے لگا کہ یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سنا رہے ہیں کہ آؤ تم میری طرف، کیوں پریشان بیٹھی ہو۔ اور میں اٹھی ہوں، اور میں نے کہا کہ وضو کرتی ہوں اور نماز پڑھتی ہوں۔ میں نے نماز پڑھی،
اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دیں، اور مجھے نہیں پتہ کہ میرے پاس کیا الفاظ تھے، مجھ سے دعا نہیں ہو پا رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں روئی جا رہی تھی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرا دوست ہے جو مجھے سن رہا ہے، اور وہ بالکل بھی تھک نہیں رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بولو میں تمہیں سنوں گا۔ جیسے کہ آپ نے بھی اپنی میریکل سٹوری میں بات کی کہ لوگ تھکتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور مجھے تو لوگوں نے بھی چھوڑ دیا تھا کہ تم تو اپنا رونا پیٹنا لے کر ہمارے پاس آ جاتی ہو اور تمہارے سے بہت ہی زیادہ نیگیٹو وائبس آتی ہیں، لیکن اس وقت اس دن جو میں نے فجر کی نماز کو ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتوں کو شیئر کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ کو شیئر کر دیا، جو کچھ دل میں تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہو گیا ہے زندگی میں، اور اب میں ختم ہو رہی ہوں لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے رویوں سے۔ میری ایج بھی بہت بڑھ رہی تھی اور اس وقت جو میری ایج تھی وہ میری ایج تھی 29 ایئرز۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی اس وقت میری ایج کیا ہوگی۔ اور اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے جیسے میں نماز پڑھتی گئی اور جیسے جیسے میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی، نماز سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میں نے بہت زیادہ چیزیں سیکھ لیں۔ ابھی 2 ویکس پہلے ہی آپ کا چینل میرے سامنے ریکمنڈیشن میں آیا تو آپ کی میں نے میریکلز آف تہجد سٹوری دیکھی اور بہت ہی زیادہ میں انسپائر ہوئی، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے میں اپنی فجر میریکل سٹوری کو بھی شیئر کرتی ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ میرا رشتہ اس وقت نہیں ہوا تھا اور اب تو میں الحمدللہ میرڈ ہوں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مدد کی وہ اس طریقے سے ہوئی کہ فجر کی نماز کے بعد میں نے سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے کسی نے بولا تھا کہ اپنے رشتے کے لیے دعا کیا کرو، اور رشتے کے لیے میں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتی تھی، اور اب تو مجھے زبانی بھی یاد ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل کو میں نے اپنی ڈیلی روٹین بنا لی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، آسانیاں کی۔ اور ابھی جو میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بھی شیئر کر رہی ہوں وہ میں آپ کو اپنے گھر سے کر رہی ہوں۔ اللہ کا بہت کرم اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کی، میری زندگی کو بدل دیا، اور فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اللہ کا بہت شکر اور کرم ہے۔ اور آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اب میں تہجد بھی شروع کر رہی ہوں، 3-4 دن ہو گئے ہیں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ ہم بہت سی چیزیں انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پتلے ہو جائیں، کس طریقے سے گورے ہو جائیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو خوبصورت کر لیں، اور اگر آپ لوگ اس بات کو یقین کریں گے کہ فجر کی نماز آپ کو خوبصورت بھی کر دے گی، آپ کے چہرے کو نورانیت بھی دے دے گی، اور آپ بہترین خوبصورت انسان بن جائیں گے، آپ کی انر بیوٹی ہے وہ بھی آپ کی انہینس ہو جائے گی، اور جو آپ کی فرنٹ بیوٹی ہے وہ بھی انہینس ہو جائے گی، جسٹ بیکاز اگر آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی برکتیں اور فضیلتیں فرمائی ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میرا رشتہ کیا، میں اپنے گھر ہوں الحمدللہ، اللہ نے کرم کیا۔ ایسے ہی آپ جب میری سٹوری کو شیئر کریں گی ان سب بہنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں جو آپ کی ویڈیوز میں کامنٹ کرتی ہیں، اور میں جب آپ کے کامنٹس پڑھتی ہوں تو ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرتی ہوں۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور حسنین کے لیے۔ بہت شکریہ جب آپ میرے الفاظوں کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں گی، ان ایڈوانس آپ کا شکریہ کرتی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے لیے آپ دعا ضرور کروائیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ میری پیاری سی بہن، آپ نے اتنی خوبصورت سی اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور بے شک جی فجر کی نماز میں بے شمار برکتیں اور فضیلتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا آپ پر، جس طریقے سے اسی طریقے سے میری سب پیاریوں پر، میری سب بہنوں پر اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کرم کرے اور آسانیاں کرے سب کے لیے۔ اور اسی طریقے کی آپ کی جو خوبصورت سی میریکل سٹوریز ہیں آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ انسٹا پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ سب میری پیاریوں کے نصیب بہت اچھے کریں، اور اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔